الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، آج پھر ایک مختصر سے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو بھی ہم سنتے ہیں یا سناتے ہیں، پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، اللہ پاک اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ ہمیں بات وہی کہنی چاہیے جس پر ہم خود بھی عمل کرتے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو تو بے شمار مسائل بتاتے ہوں اور جو ممبر پہ بیٹھنے والا بندہ ہے، جو مسائل بتانے والا بندہ ہے، وہ خود اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ تو اسی لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو ہم سمجھ سکیں اور پھر سمجھ کر اس پر عمل بھی کر سکیں۔ آج کا انتہائی مختصر سا اور انتہائی اہم موضوع ہے، اور وہ ہے زینت کے حوالے سے، خوبصورتی کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، کہ جب ہم عبادت کرنے لگتے ہیں، اللہ کے حضور سربسجود ہوتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو ہمیں کس طرح کا لباس جو ہے وہ زیب تن کرنا چاہیے۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ جب ہم نے کسی محفل میں جانا ہوتا ہے، یعنی کہ کسی شادی کے موقع پر کسی بڑے افسر کو ملنے جانا ہوتا ہے، کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے، تو پھر ہمارے جو ہے زیب تن جو ہم لباس کرتے ہیں، اس کا جو ڈیزائن ہوتا ہے، جو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم نے مسجد میں قدم رکھنا ہوتا ہے، اللہ کے حضور سربسجود ہونا ہوتا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے دربار میں جب ہم نے حاضری دینی ہوتی ہے، وہ چاہے جمعہ کا دن ہو، چاہے نمازیں ہوں، چاہے عیدین ہو، تو پھر ہمارا لباس جو ہے وہ ذرا مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ عید والے دن تو سمجھ آتی ہے کہ ہم زیادہ تر جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ بڑا اچھا لباس پہن لیتے ہیں، اور جو بھی ہمیں توفیق ہوتی ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، اس کے مطابق ہم لباس جو ہے وہ خرید لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں۔ لیکن جو باقی نماز ہوتی ہیں، خصوصاً جو پنجگانہ نماز ہوتی ہے، جمعے والے دن بھی ہم کچھ نہ کچھ اپنی سیٹنگ بنا لیتے ہیں، لیکن جو پنجگانہ نماز ہوتی ہے وہ ہم گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، تو اس وقت جو ہمارا لباس ہوتا ہے وہ بڑا غور طلب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ مختصر سی ایک آیت، سورۃ 31، اس کا پہلا حصہ صرف اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے مسجد، اس کا جو مفسرین ہیں وہ نماز کا مطلب لیتے ہیں، کہ یہاں پر جو مسجد کا لفظ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ اعراف آیت نمبر 31 میں کہ اے آدم کی اولاد، ہر عبادت کے موقع پر زینت سے آراستہ رہو۔ زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو، کہ ہمارا لباس جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں سے کوئی بٹن ٹوٹا ہوا ہو، یہ بازو کھلی ہوں، بٹن کھلی ہوں، اور ہم جیسے کسی اور محفل میں جاتے ہیں تو ہم اپنا آؤ دکھانے کے لیے ہم بٹن بھی کھول لیتے ہیں، کف پیچھے کر لیتے ہیں، اور یہ جو ہے کالر کے بٹن اس کو بھی کھول لیتے ہیں، تاکہ اگلے پر ہمارا امپریشن جو ہے وہ ذرا پڑ جائے، دبدبہ جو ہے وہ پڑ جائے۔ لیکن یہاں پر ہم جس حالت میں بھی جائیں گے، ہمارا کوئی دبدبہ جو ہے وہ کام آنے والا نہیں ہے۔ ہم یہاں پر عاجزی کی صورت میں ہمیں اللہ کے حضور جانا چاہیے، مسجدوں میں جانا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لباس کو خوبصورت ترین بنائیں۔ بے شک ہم کام کاج کے لیے کپڑے اور رکھ لیں، لیکن جو ہی اذان ہو، نماز کے لیے جانے کی تیاری ہو، تو 1 یا 2 منٹ لگتے ہیں کپڑے تبدیل کرنے میں، تو ہم کپڑے تبدیل کر کے خوبصورت کپڑے جو ہے وہ پہن کر اللہ کے حضور جو ہیں وہ حاضری دیں۔ کیونکہ اب یہاں پر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے زمیندار طبقہ ہے وہ اگر نماز پڑھنے لگے، یعنی کہ وہ اپنی فصل کی گوڈی کر رہا ہے، اس کو پانی دے رہا ہے، اور وہیں پر نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اس کے لیے کیا کرے؟ تو اس کے لیے دیکھیں وہ ایک انتہائی مجبوری ہے کہ وہ مسجد میں بھی نہیں آ سکتا، گھر بھی اس کا
دور ہے اور وہ ساتھ ساتھ اپنے کپڑے بھی اٹھا کر نہیں پھر سکتا، تو وہ صاف ستھرے مطلب پاک ہونے چاہیے، پلید کپڑے نہ ہوں، تو اس میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ لیکن یہاں پر اب یہ بھی نہیں آپ میرا مطلب لیجیے گا کہ نماز جو ہے وہ آپ کی ہوگی ہی نہیں، لیکن نماز ہو جائے گی، لیکن ایک ناپسندیدہ معاملہ آ جائے گا کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ نماز کے موقع پر اچھے کپڑے یعنی کہ زینت خوبصورت ہو کر آیا کرے۔ یہاں پر ایک اور حدیث سناتا چلوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا واضح ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ یعنی کہ لہسن، یہ جو بدبودار چیزیں ہوتی ہیں، وہ کھا کر ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ پھٹکا کریں، کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اگر ہم لہسن پر ہمیں پابندی ہے، کہ ہم پیاز پر پابندی ہے کہ ہم مسجد میں کھا کر جائیں گے تو سمیل آئے گی اور تکلیف ہوگی فرشتوں کو، تو یہ سوچیں کہ اگر ہم بدبودار کپڑے پہن کر مسجد میں چلے جائیں گے تو ہمارے ساتھ جو دائیں اور بائیں کھڑے ہونے والے اشخاص ہوتے ہیں ان کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک آج چھوٹا سا مختصر سا لیکچر تھا جس میں بتانا مقصود یہی تھا کہ ہم ہر شادی کے موقع پر کسی بڑے افسر کو ملنے جانا ہو، کسی ایم پی اے کے پاس جانا ہو، تو ہم خوبصورت سے خوبصورت لباس جو اللہ نے ہمیں دیا ہو وہ ہم پہن کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر بھی یہ چاہیے کہ جب ہم اللہ کے حضور سر مسجود ہوں تو پھر بھی ہمارے اوپر خوبصورت لباس ہونا چاہیے، اچھی سی ٹوپی ہم پہن کر جائیں اور جو ہے اپنے آپ کو سنوار کر جائیں، کپڑے جو ہے صاف ستھرے پہن کر جائیں، کپڑوں کے بٹن جو ہیں وہ کھلی ہوئی نہ ہوں، کوئی شلوار کوئی کپڑا اس طرح کے پھٹے ہوئی نہ ہوں۔ تو یہ اللہ کے حضور سجدہ کرنے کا ایک بہترین جو ہے ثواب کمانے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 31 تھی جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی مفسر ہیں جو بھی آپ کو پسند آتے ہیں ان کی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بس ایک ہی گزارش ہے کہ نماز کو اول وقت میں مساجد میں ادا کرنے کی کوشش کیا کریں، خواتین گھروں میں ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔